گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، درس اصلاح احوال میں آج آپ کے سامنے سنن ترمذی ابواب صفت القیامہ سے ایک حدیث مبارک پیش کی جائے گی۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 2416 ہے۔ اس حدیث مبارک میں جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک بہت بڑی خبر دی ہے، جس کا تعلق قیامت کے معاملات سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث مبارک کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے، کہ جس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، کہ قیامت کے دن کوئی بھی بنی آدم ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکے گا جب تک کہ اس سے 5 سوالات نہ کر لیے جائیں۔ ہر انسان سے قیامت کے دن یہ 5 سوالات کیے جائیں گے، اور جب تک وہ ان 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اس دنیا کو امتحان گاہ قرار دیا اور ہمیں بتا دیا کہ اس نے یہ زندگی ہمیں اس لیے دی ہے کہ وہ آزمائے کہ ہم میں سے کون سب سے بہترین عمل کرنے والا ہے۔ دنیا کو امتحان گاہ قرار دے کر ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ اس امتحان گاہ میں تمہیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور کل قیامت کے دن جو تم سے سوالات کیے جائیں گے اس امتحان گاہ کے بارے میں، اللہ کا احسان دیکھیے کہ اللہ نے ان سوالوں کو بھی ہمیں بتا دیا کہ وہ سوالات کون کون سے ہوں گے۔ دنیا میں عام طور پر سوالات اس وقت معلوم ہوتے ہیں کہ جب ہم کمرہ امتحان میں داخل ہو جاتے ہیں اور کویسچن پیپر ہمارے ہاتھ میں آتا ہے، لیکن قیامت کے دن جو سوالات اللہ تعالی ہم سے کرے گا اس دنیا کے بارے میں، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہی ہمیں اس سے آگاہ فرما دیا، تاکہ ہم ان سوالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں اور اس دنیا میں ان کے جوابات کے لیے تیاریاں کریں، اور جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں اور ہم سے جب وہ سوالات کیے جائیں تو آسانی کے ساتھ ہم ان سوالوں کے جواب دے سکیں۔ اسے کرم بالائے کرم نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے۔ وہ 5 سوالات کیا ہوں گے جو قیامت کے دن ہر بنی آدم سے، ہر انسان سے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، مسلمان ہو یا غیر مسلم، سب سے کیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا سوال عن عمرہ فیما افناہ، اس سے اس کی زندگی، اس کی عمر کے بارے میں کیا جائے گا کہ اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کی کہ ہماری یہ زندگی
کھیل کود کے لیے نہیں ہے، جیسا کہ آج ہمیں یہ تصور دیا جاتا ہے کہ کھانے پینے اور عیش و عشرت کا نام یہ زندگی ہے۔ لیکن ہمیں قرآن یہ بتاتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ وہ ہے کہ جس نے موت کو بھی پیدا کیا، جس نے زندگی کو بھی پیدا کیا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سب سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ تو یہ دنیا آخرت کے لیے دارالعمل ہے، یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں پر ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ جس طرح چاہیں ہم اپنی زندگی گزار لیں۔ قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں تو قرآن تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کل قیامت کے دن ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری زبان، یہاں تک کہ زمین ہمارے خلاف گواہی دے رہی ہوگی، بچت کی کوئی راہ نہیں ہوگی۔ چنانچہ پہلا سوال ہماری عمر، ہماری زندگی کے بارے میں کیا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ، اور اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے اسے کہاں صرف کیا، کن کاموں میں گزارا۔ ایک اہم سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ جوانی انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ جب یہ پوچھ لیا گیا کہ تم نے اپنی زندگی کیسے گزاری تو اس میں بچپنا بھی آ گیا، جوانی بھی آ گئی اور بڑھاپا بھی آ گیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک میں جوانی کو الگ سے پوچھا جانے کے بارے میں کہا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے۔ وہ اس لیے کہ اگرچہ انسان کی زندگی کے 3 اسٹیجز ہیں، 3 مختلف مراحل ہیں، بچپنا، جوانی اور بڑھاپا، لیکن ان تینوں میں سب سے اہم انسان کی زندگی کا جو حصہ ہے، پارٹ ہے، وہ جوانی ہے۔ جوانی میں بہکنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ انسان پر مختلف قسم کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، جن ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے وہ کئی دفعہ راہ حق سے بھٹک جاتا ہے۔ اولاد اور بیوی اور گھر والوں کی خواہشات پوری کرنے کے لیے کبھی وہ رشوت لے لیتا ہے، کبھی وہ سود کھا لیتا ہے، کبھی ناجائز ذرائع اور بدعنوانی کے ذریعے سے مال کما لیتا ہے۔ یہ زیادہ تر جوانی کے مرحلے میں ہوتا ہے۔ اس لیے جوانی کو خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارک میں الگ سے بیان فرمایا۔ جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے، کیونکہ جوانی کے عالم میں جو عبادت کی جاتی ہے تو وہ عبادت انسان اپنی بہت ساری مصروفیات کو ترک کر کے کر رہا ہوتا ہے اور معاملات زندگی کو چھوڑ کر کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے وہ عبادت اللہ کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ بڑھاپے میں تو انسان ریٹائر ہو چکا ہوتا ہے، بال بچوں کی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو کر اپنی زندگی الگ سے گزار رہا ہوتا ہے، تو اگرچہ اس وقت کی عبادت بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے، لیکن جوانی کی عبادت کی بات کچھ اور ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی جوانی کی حفاظت کریں، اسے داغدار ہونے نہ دیں، نہ معیشت کے اندر، نہ دیگر زندگی کے اندر، زندگی کے کسی بھی معاملے میں جوانی کو داغدار کرنے سے کل قیامت کے دن اس سوال کے جواب میں ہم ناکام ہو جائیں گے۔ سامعین محترم، اس کے بعد جو تیسرا سوال ہوگا اس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وَعَمْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَهُ، یہ بھی بہت اہم ہے۔
اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کی دولت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے کہاں سے کمایا۔ یہ جو کسب مال کے جو ذرائع ہیں حلال و حرام بہت اہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں ذرائع بتا دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی عملی زندگی کے اندر حلال کے بارے میں بتا دیا کہ حلال یہ ہیں، انہیں اختیار کرو، حرام یہ ہیں، ان سے اجتناب کرو۔ آج ہم اپنی معیشت اور روزگار کے اندر بالکل بے فکر ہو چکے ہیں۔ ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ ہماری جیب میں، ہمارے پاکٹ میں آنے والا پیسہ کیسا ہے۔ کئی لوگ رشوت کھا رہے ہوتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ کھانے والے اور کھلانے والے دونوں کو جہنمی قرار دیا گیا۔ لوگ اپنے مال میں اضافہ کرنے کی نیت سے سود لے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ بات ایک حقیقت ہے کہ سود کی وجہ سے کبھی بھی مال میں اضافہ نہیں ہوتا۔ لوگ بدعنوانیاں کر رہے ہوتے ہیں، حل من مزید، حل من مزید، مزید مال آ جائے، مزید مال آ جائے، اسی طرح زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ اور قرآن نے منظر کشی کی کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مالوں کی کثرت کے جذبے نے ہلاکت میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تم قبروں کے منہ کو دیکھ لیتے ہو۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم جو یہاں کما رہے ہیں کسی بھی ذریعہ سے کمائیں، کل قیامت کے دن ہم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کہاں سے کمایا۔ لہٰذا ہمیں یہاں پر چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ حرام سے بچنا اور حلال کو اختیار کرنا ہم پر لازم ہے، نہیں تو قیامت کے دن اس سوال میں ہم ناکام ہو جائیں گے۔ سامعین محترم، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَفِيمَ أَنفَقَهُ، اور ہر انسان سے چوتھا سوال یہ کیا جائے گا کہ اس نے جو مال کمایا اسے خرچ کہاں کیا۔ یہ بھی ایک بہت اہم پہلو ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ محنت مشقت سے مال کماتے ہیں، صبح سے شام تک لگے رہتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں اور خون پسینہ بہا کر مال حاصل کرتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ جب گھر میں لے کر آتے ہیں اس مال کو تو ایسی جگہوں میں استعمال کر لیتے ہیں جہاں استعمال کرنے سے شریعت مطہرہ نے منع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ مال کا حلال ذرائع سے حاصل کرنا ہی ضروری نہیں، بلکہ حلال ذرائع سے حاصل کرنے کے بعد اس مال کو حلال جگہوں میں خرچ کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک شخص محنت کرتا ہے لیکن شراب پیتا ہے معاذ اللہ، ایک شخص رزق حلال کما کر ناجائز طریقے سے اسے استعمال کرتا ہے، فلمیں دیکھ لیتا ہے، کیسینوں میں جا کر جوا کھیلتا ہے، تو مال تو اس نے حلال کمایا لیکن خرچ اس نے حرام جگہ میں کر دیا، اس کی وجہ سے بھی اس کی پکڑ ہو جائے گی۔ اور آخری سوال جو کیا جائے گا وہ علم کے بارے میں پوچھا جائے گا ہر انسان سے کہ اس نے جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا۔ علم عمل کرنے کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو علم سکھایا، قرآن کا علم سکھایا، اپنی سنت کا علم سکھایا، اور علم سکھانے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عمل کی بھی تلقین کی۔ آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو نبی کریم علیہ السلام نے جن اعمال کے بارے میں لوگوں کو آگاہ فرمایا، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں، تو خود عملی طور پر ان تمام اعمال کو کر کے بھی دکھایا۔ نماز کا حکم دیا تو فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے ہی پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا، یعنی خود آپ نے ادا فرمایا اور صحابہ کرام کو بھی عمل کی تلقین فرمائی۔
حج کے بارے میں حکم دیا تو فرمایا خذو مناسککم، آؤ مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو۔ تو ہمارا جو دین ہے یہ علم اور عمل دونوں کا مجموعہ ہے۔ آج ہمارے پاس اول تو علم نہیں، علم کی طرف ہماری توجہ نہیں، اور جو لوگ علم حاصل بھی کر رہے ہیں تو اعمال کے معاملے میں وہ ہمیں کمزور نظر آتے ہیں۔ عربی زبان میں ایک مقولہ بولا جاتا ہے کہ العلم والعمل متلازمان، علم اور عمل یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، جڑے ہوئے ہیں آپس میں۔ صرف علم حاصل کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اس پر عمل نہ کر لیں۔ اس حوالے سے ایک بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو میں سمیٹوں گا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کا علم حاصل کرتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 10 آیات کا علم حاصل کرتے ہیں اور اگلا سبق اس وقت تک نہیں پڑھتے کہ جب تک وہ ان 10 آیات کریمہ کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال نہیں لیتے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ علم اور عمل کو اس طرح جوڑ کر جب انسان آگے بڑھتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں انقلاب آتا ہے، تبدیلیاں آتی ہیں، اور اس علم کے مثبت اثرات معاشرے کے اندر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سامعین محترم، کل قیامت کے دن ہم سے یہ 5 سوالات کیے جائیں گے، ہماری زندگی کے بارے میں، ہماری جوانی کے بارے میں، ہم نے مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، ان کے بارے میں، اور ہم سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ جو تم نے علم حاصل کیا اس علم پر کتنا عمل کیا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان 5 سوالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں، اور موت سے پہلے ان کے جوابات ہم تیار کر لیں تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔